حال نہیں آتی. نکلیں ان چیزوں سے. کبھی خود کا بھی سامنا کریں, خود کا بھی سامنا کریں. آمینے کے آگے کھڑے ہو کر کے خود سے بھی پوچھے, بتا کتنے عمل ایسے کیے ہیں جو بخشش کی امید لیے بیٹھا ہے, کتنے کام ایسے کیے ہیں جس کو کہہ سکے کہ حضور آپ کے لیے یہ کر کے آیا ہوں. میں جانتا ہوں کہ حضور قبر میں آئیں گے, حضور چہرہ دکھائیں گے, حضور آئیں گے قبر میں. ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بریلی والے نے کیا کہا تھا, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. حضور قبر میں آئیں گے اور جلوہ دکھائیں گے, لیکن بتا تیری میری شکل ان کا سامنا کرنے کے لیے ہے کہ نہیں. وہ کہیں گے میں نے تو پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی اور تو اپنے سگے بھائی کا گلا گھونٹ کے آ گیا. میں نے کسی غیر کی بیٹی کو رونے نہیں دیا اور تو نے اپنی بہن بیٹی کو زندگی بھر رلایا. کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس نہیں ہوگا. یار خدا کے واسطے ایک کام ایسا کر لو کہ ہم حضور کو منہ دکھا سکیں, کم سے کم بس حضور تک رسائی ہو جائے, باقی خدا تک تو مصطفیٰ کے ذریعے رسائی ہو جائے گی. ہم حضور تک پہنچنے کی کوشش کریں. میرے سامنے نوجوان بیٹھے, کوشش کیجئے اخلاق بلند کریں گے, کریں گے انشاءاللہ. اخلاق بلند کریں گے انشاءاللہ. زندگی میں کشادگی رکھیں گے دوسروں کے لیے انشاءاللہ. معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کیجئے گا, معاف کرنے کا حوصلہ. جس میں معاف کرنے کا حوصلہ نہیں ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, ولی نہیں ہو سکتا ہے. یہ یاد رکھیے, جس شخص میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے وہ کبھی ولی نہیں ہوتا ہے. جو اپنے ذات کے لیے جیتا وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا ہے. مولا کائنات حیدر کرار دشمن کے سینے پہ بیٹھ گئے, کنجر ہاتھ میں, گردن کاٹنے والے, اس نے چہرے پہ تھوک دیا, علی نے چھوڑ دیا, علی نے چھوڑ دیا. کسی نے کہا شکار تھا, قدموں میں تھا, کنجر ہاتھ میں تھا, کاٹ دیتے گردن. کہا نہ, جب اس نے تھوکا نہ تو مجھے غصہ آ گیا, اور پھر اس میں علی کی انا شامل ہو گئی. کہ اگر میں اسے مار دیتا تو پھر وہ دین کے لیے نہیں, میں اسے اپنے لیے مارتا. اور علی جس کو بھی قتل کرتا ہے اپنے لیے نہیں, رب رسول کے لیے کاٹا کرتا. کیا بات ہے, حق ہے. اپنے لیے نہیں, اللہ رسول کے لیے کرنا ہے. جتنا کریں گے نا انشاءاللہ. صاحب مزار لیٹے ہوئے ہیں, اللہ کرے سب کو ان کے قدموں کی برکتیں ملیں. سارے تو یہاں فیض لوٹنے نہیں آئے نا, کتنے میلے میں ٹہل رہے ہوں گے, کتنے دکانوں پہ کھڑے ہوں گے. سارے تو حقدار نہیں ہوتے. وہ کسی نے کہا نا پیر صاحب دامن بڑا چھوٹا ہے اور ساروں کو مریدوں کو جنت میں لے جانے کی بات کرتے. پیر صاحب نے کہا نا سارے جنت میں نہیں جانے نا. کہا کیونکہ سارے پکے نہیں ہیں مرید. کہا ہاتھ تو سب نے ہاتھ میں دیا. کہا یہ کل بتائیں گے. کہا کیا؟ جا کے نا ایک مرید کے گھر میں گھسے, برتن کھڑبڑا دیے. مرید نے اٹھ کے نہ کہا چور چور. پیر صاحب کوئی پکڑا, پکڑ کے کہنے لگے لو جی چور پکڑ لیا. پورے گاؤں نے رات کو پیر صاحب کو باندھ کے ڈال دیا. اب دیکھو وہ پیر صاحب جو تھے وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے, بند گئے, چوری کرنے آئے تھے, لوگوں نے شور مچا دیا. ایک مرید ایسا تھا جو کھیت پہ گیا تھا, بی بی کھانا لے کر گئی. اس نے کہا سنو تمہارے پیر صاحب آج چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے. اس نے کہا چل پگلی, دنیا چور ہو سکتی ہے, میرا پیر چور نہیں ہو سکتا ہے. پیر چور نہیں ہو سکتا ہے. اس نے کہا چلو نا دیکھو, پورے گاؤں نے باندھ رکھا پیر صاحب کو. وہ آئے اور دیکھا تو پیر صاحب واقعی بندے ہوئے تھے. اس نے کہا چوری کی ہے. اس نے کہا نہیں آپ غلط کہہ رہے ہو, میرا پیر چور نہیں ہو سکتا ہے. اس نے کہا حضرت جی بتائیے آپ نے چوری کی ہے. فرمایا ادھر آ. پھر اسے بلایا جس نے کہا تھا کہ ایک پیر اتنے مریدوں کے ساتھ کیسے لے کے جائے گا. فرمانے لگے سارے پیر نہیں ہوتے نا مرید پکے. کہا پھر؟ کہا دیکھو پورے گاؤں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دی تھی, میں تجھے بتانے کے لیے رات اس کے گھر میں جان بوجھ کے گھسا تھا, اور برتن بجائے تھے تاکہ یہ پتا چل جائے بھروسہ کرنے والے کتنے ہوتے ہیں اور وقت دیکھ کر کے منہ موڑنے والے کتنے. سارے تو حقدار نہیں ہوتے نا. ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے, ان کا دیوانہ بیدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے یا نبی کون جنت کا حقدار ہے نا. سارے تو ایسے نہیں ہے نا جو ان سے پیار کرنے والے. کچھ تو میلہ ہی دیکھنے آئے ہوں گے, کچھ رشتہ داری میں کوشش کرنے آئے ہوں گے. تو سارے جلسے والے نہیں تھے نا, سارے جلسے والے نہیں تھے. تو سارے کچھ میلہ ہی دیکھنے آئے اور چلے گئے. لیکن جو اتنی رات گئے یہاں بیٹھے, کوئی تو بات ہے نا کہ دنیا سو رہی ہے پھر بھی غلاموں کو محفل میں بیٹھا رکھا ہے نا. کوئی تو رشتہ ہے نا ہمارا ان سے کہ اتنی رات گئے بھی اٹھنے نہیں دے رہے. تو پھر کہنا نہیں پڑے گا, یہ پھر کہنا نہیں پڑے گا یہ تیرا کرم ہے آقا کے بنا لیا گیا اپنا. کہاں مجھ سے یہ کمینہ, کہاں سلسلہ تمہارا ہے جی. اور پھر ہم کیوں نہ کہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. حق ہے واہ. جو صاحب مزار کے بلائے ہوئے لوگ, بس ان سے میری گزارش ہے کوشش کیجئے نوجوانوں اخلاق اچھا کریں گے انشاءاللہ. کریں گے اخلاق اچھا, اور راتوں میں اٹھ کے مصلی پہ آنے کے عادی بنو. بہت زیادہ لمبی بات نہیں ہے,
مسلح پہ آ جایا کرو. جب آپ کھل جایا کرے نا مسلح پہ آ جایا کرو. سب سے بڑی طاقت ہمارا مسلح ہے. کیا ہے؟ مسلح ہے. سب سے بڑی طاقت ہمارا مسلح ہے. جب سے ہم نے مسلح چھوڑ دی ہم ذلیل ہونے لگ گئے. کبھی 3 بجے مسلح پہ آؤ, کبھی 2 بجے مسلح پہ آؤ, کبھی 2:30 بجے مسلح پہ آؤ. وہ کریم تو یہ کہتا مت کر لمبا قیام, بس تو مجھے ایک لمحے کے لیے رو کے دکھا دے, میں تیرے گناہ دھو کے دکھا دوں. سبحان اللہ, کیا بات. آپ کا کوئی کام اٹک جائے مسلح پہ آ جاؤ. اس نے دیا نا مسلح میں, کوئی کام نہ بنتا ہو آ جاؤ مسلح پہ. مالک کرنا کیا ہے؟ کہ تو جھولی لے کے آ, میں کرم کے دروازے کھول کے دکھاؤں گا. لیکن ہم آتے ہی نہیں, ہم آتے ہی نہیں. دیکھا جدھر ننگا بابا ہے ادھر چلے گئے. بابا کیا کام نہیں چل رہا؟ بابا نے یوں دیکھا, چھو منتر کیا جا کام چل جائے گا. مجھے سچ بتا روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ. سارے بولے کون ہے؟ رزاق کون, خالق کون, مالک کون. تو مانگنا کس سے چاہیے تھا؟ اگر اللہ ناراض ہے تو کوئی بابا کچھ نہیں دے سکتا. بابا بھی تبھی دے گا جب خدا راضی ہوگا. ہے تو اللہ راضی نہیں کیا, اور بابے کے جا کے پیر دبا رہے, بابا ننگا ہے, جتنا میلا اتنا پہنچا ہوا. نکلو ان چیزوں سے یار. ہاں جی, حضرت ننگا ہوتا تو کہتے بابا حق ہے جی. امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. جو دین شرافت سکھاتا اس میں بے شرم گھس گئے. جس دین نے صفائی سکھائی اس میں گندے لوگ آ گئے. جو حیا سکھاتا اس میں بے غیرت آ گئے. جس نے صفائی کو ایمان کا حصہ کہا اس میں گھنونے لوگ آ گئے. دین بدنام کر کے رکھ دیا. اگر دین میلوں کا ہوتا تو پھر ابو بکر سے صاف ستھرا لا کے دکھا دے. اگر دین کی سچائی دیکھنی ہے تو عمر جیسا پہنچا ہوا لا کے دکھا. ہے یہ ننگا تو کہہ رہا نمبر بھی دے کے جا, ایڈریس بھی دے کے جا, کل کو سٹے کا نمبر پوچھنا. یہ بھی جہنم میں لے کے جائے گا, تم بھی جہنم میں جاؤ. پہنچا ہوا ایسا نہیں کہتے, پہنچا ہوا ہے میرا عمر, بیٹھا ہے منبر پہ. وہ کہہ رہا یا ساری الجبل, شور ہو گیا عمر یہاں کو. بات کہاں کی؟ کا بات یہ ہے کہ اسلام کی فوج ہار رہی تھی, میں نے جیت کا رستہ بتا دیا تھا. اور فوج کتنی دور؟ مہینے کی مسافت ہے, 1 مہینے کی مسافت. عمر یہاں سے دیکھ رہے ہیں, وہاں تک بات کر رہے ہیں. لشکر واپس آیا, کہا کیا ہوا؟ کہا ہم تو ہار گئے تھے لیکن مبارک ہو عمر نے کان کے پیچھے سے رستہ بتا دیا, ہم نے جیت کے دکھا دیا ہے. عمر نہ کہیں گئے نہ آئے, منبر پہ بیٹھے بیٹھے. کہا آواز کیسی آئی؟ کہا ایسا لگ رہا تھا عمر کان کے پیچھے کھڑے. یہ بات بڑی مشہور ہو گئی. لو عمر یہاں بیٹھے بیٹھے بڑی دور تک بات کر لیتا ہے, دور تک کا دیکھ لیتا. سنے ذرا, حضرت عمر کا ایک دوست تھا بچپن کا یار, کلمہ نہیں پڑھا اس نے, کافر ہے. اس کو پتا چلا عمر بہت دور تک کا دیکھنے لگا. سفر کیا, آ گیا مدینے. کہا عمر کدھر ہے؟ کسی نے کہا لہجہ نیچا کر, امیر المومنین ہے عمر. کیا ہے؟ امیر المومنین, آدھی دنیا کا حکمران ہے عمر. لہجہ نیچا کر. اس نے کہا ہوگا تمہارا حکمران میرا یار لگتا ہے, بچپن میں میرے ساتھ رہا کر. کدھر ملے گا؟ کہا 2 جگہیں ہیں, یا تو جنگل میں کسی پیڑ کے نیچے ہوگا یا پھر مسجد میں کسی مصلی پہ ہوگا, جا کر کے تلاش کر لو. آگے بڑا حضرت عمر مسجد سے نکل لگے گئے. اس نے جا کے حضرت عمر کو آواز دی, کہ عمر پہچانا میں تیرا یار بچپن کا. آپ نے دیکھا ہاں پہچان لیا. اس نے گردن میں ہاتھ ڈالا, کہنے لگا یار ایک بات سنی ہے. کہا کون سی بات؟ کہا سنا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے 1 مہینے کی مسافت کا دیکھ لیتا ہے. کہا تو نے سچ سنا ہے؟ کہا عمر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کہا کیا نہیں سمجھا؟ کہ ہم دونوں نے ایک ساتھ اونٹ چرائے ہیں, ایک ساتھ جنگل میں رہتے تھے. تیرا اونٹ گم جاتا تھا تو تجھے اونٹ نہیں ملتا تھا, خطاب تجھے ڈانٹتا تھا تو اونٹ میں تلاش کر کے لاتا تھا. عمر بتا تو سکی, کل بھی عمر تھا آج بھی عمر ہے. کل عمر اونٹ نہیں دیکھ پاتا تھا, آج یہاں بیٹھے بیٹھے مہینے کی مسافت کا دیکھ لیتا. کیا بات ہو گئی ہے؟ حضرت عمر نے کہا ہے کہ تو نہیں سمجھے گا. کہا سمجھانا بات کیا
گئے کا کل بھی عمر تھا جو کچھ نہیں دیکھ پاتا تھا، آج بھی عمر کو جو سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا صرف فرق یہ ہے کل تک میرا یار تھا۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، کل خاش زادہ گلگو قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادری امنا رہے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بعد صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ، وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سے مہر اللہ شاہ کی اس خوبصورت محفل کو سنوارنے والے تمام اراکین کمیٹی کو، جنہوں نے یہ انتھک محنتیں کی اور کوششیں کی اور اس محفل کو اس مقام تک پہنچایا کہ ہمیں اور آپ کو بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ پروردگار عالم تمام عاشقان اولیاء کو دنیا میں بھی اس کا صلہ نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی اس کا صلہ نصیب فرمائے۔ منبر رسول پر علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ جلوہ گر ہے۔ میں تمام علماء کے نام سے واقف تو نہیں، مگر اتنا سمجھ لیں کہ یہ جماعت اتنی محترم اور بابرکت جماعت ہے کہ اگر ان میں سے ایک بندہ دعا کر دے، باقی آمین کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ بگڑے مقدر سوار دیتا ہے۔ آمین آمین۔ سر فہرست میزبان گرامی کرم فرما حضرت علامہ مولانا نسیم صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی، جن کی دعوت محبت پر حسن رضا صاحب جن کی دعوت محبت پر حاضری ہوئی، یقیناً اتنا اصرار ان کا رہا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے آنا پڑا۔ میں بہت زیادہ باہر کے سفر نہیں کر رہا ہوں،
ڈاکٹر کے منع کرنے کی وجہ سے حسن رضا صاحب قبلہ کا حکم تھا کہ جماعت ہماری کمیٹی کے افراد کی خواہش ہے کہ آپ آئیں، نوجوان بچوں کا بڑا پریشر ہے، آپ آئیے گا۔ تو خیر نیت باندھی اور اللہ کے فضل سے حاضری ہو گئی۔ ممبر رسول پر بڑے بڑے چہرے موجود ہیں اور بڑی بڑی قابل ترین شخصیات موجود ہیں۔ آپ اتنی بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو میں سب سے بڑا نہیں ہوں، مجھ سے کتنے بڑے بڑے لوگ ممبر شریف پر بیٹھے ہوں گے۔ کرسی پر بیٹھنا بڑے ہونے کی دلیل نہیں ہوتا، میں کرسی پہ اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ آپ سے بات کرنے میں آسانی ہو اور آپ کو بات سننے میں آسانی ہو، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ تو یہ ان بزرگوں کی کرم فرمائی ہے کہ اپنی موجودگی میں مجھے یہ کرسی بخش دی گئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کرسی کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں۔ کوشش یہ رہتی ہے کہ یہ جو ممبر ملا ہے یہ زہرا کے بابا کے صدقے میں ملا ہے۔ اگر کوئی اسے اپنے باپ کی بپوتی سمجھتا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، اگر کرسی پہ بٹھانا جانتا ہے تو کرسی پہ سے گرانا بھی جانتا ہے۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ حضور کی محفل میں جب بھی آیا کریں اس نیت سے نہ آیا کریں کہ مونڈ بنے گا، اس نیت سے آیا کریں کہ رب کرم کرے گا تو تقدیر بن جائے گی، یہ نیت لے کر کے آئیں۔ ابھی جناب قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ اتنی خوبصورت حضور کی نعتیں سنا رہے تھے کہ جی تو یہ کرتا ہے کہ یہ رات بھر پڑھتے رہیں اور ہم رات بھر سنتے رہیں، لیکن انسان مشین نہیں ہے نا۔ بہت خوبصورت حضور کی نعتیں پڑھی، شاید جا رہے ہیں، جانے دیجئے گا۔ آپ نے بڑی خوبصورت حضور کی نعتیں سنی، اب تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ کوشش یہ کیا کریں کہ جتنی دیر حضور کی محفل میں بیٹھا کریں اللہ اور اس کے رسول کے ہو کے بیٹھا کریں۔ میری باتیں تھوڑی سخت رہیں گی اور تلخ بھی رہیں گی، اللہ کرے یہ باتیں برداشت ہو جائیں۔ بات اچھی لگے تو عمل کر لیجئے گا، ورنہ میری واپس کر دیجئے گا، میں لے کے پھر مراد آباد چلا جاؤں، ہے نا۔ اپنے پاس جو بھی سودا ہے عشق کا سودا ہے، اور یاد رکھیے عشق کے خریدار ہر جگہ مل جاتے ہیں، جہاں عشق کا بازار لگتا ہے وہیں خریدار بھی آ ہی جاتے ہیں۔ آپ سے میری اتنی گزارش ہے جتنی دیر سنیں محبت کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ۔ باتیں تھوڑی تلخ ہوں گی، ان محفلوں میں جب بھی بیٹھا کریں کم سے کم محفل کے اندر تو اللہ رسول کے ہو کے بیٹھا کریں۔ تبلیغ کرنے کا اور سننے کا وہی انداز رہنا چاہیے جو حضور کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ ان محفلوں کا ادب بہرحال ضروری ہے، یہاں پر جب بھی بیٹھا کرے اللہ اور اس کے رسول کے ہو کے بیٹھا کرے۔ آج عرس مہر اللہ شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ میں سارے آئے ہوئے ہیں۔ یہ بزرگوں کے آستانے کی برکت ہے کہ جنہوں نے قوم کی کثیر تعداد کو ایک میدان میں اکٹھا کر کے دکھا دیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو قوم آسانی سے مسجد میں اکٹھی نہ ہو سکے، جو قوم آسانی سے مدرسوں میں اکٹھی نہ ہو سکے، جو قوم آسانی سے میت میں اکٹھی نہ ہو سکے، یہ مزار والے کا کرم نہیں تو کیا کہے کہ ایک میدان میں سب کو اکٹھا کر کے لا کے دکھائے۔ اور ہماری تو دعا یہ رہتی ہے کہ مالک جس طرح اس میدان میں سب کو اکٹھا کر کے دکھا دیا گیا، مالک سب کو محفلوں میں محبت کے ساتھ اس طرح جینے کی توفیق عطا کر دے۔
بے شک آمین آج نفرتیں حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، آج دلوں میں جگہ نہیں رہ گئی ہے، بغض حسد کینہ سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور انسان کو صرف ایک لگن لگی ہے کہ میں کیسے سب سے بہتر ہو جاؤں، میں سب سے بہتر کیسے نظر آؤں۔ ہر انسان یہ سوچ رہا ہے۔ یاد رکھیے، میرے اور آپ کے اعلان کر دینے سے کچھ بہتر نہیں ہوتا ہے، اچھا وہی ہوتا ہے جسے اللہ اچھا کرتا ہے، جسے اللہ اچھا کرتا ہے وہی شخص آگے جاتا ہے جسے رب بلند کرتا ہے، وہی شخص عزت پاتا ہے جسے رب عطا کرتا ہے، بے شک وہی شخص بلند ہوتا ہے جسے رب بلند کرتا ہے۔ ہم ایک ایسی ریس میں آ گئے ہیں کہ جس ریس نے ہمیں اتنا اندھا کر دیا ہے کہ ہم آخرت بھولا بیٹھے اور اپنوں کے رشتے بھولا بیٹھے۔ بہت غور سے میری بات سنیے گا، ہم اس ریس میں آ گئے کہ جس ریس نے ہمیں اتنا اندھا کر دیا ہے کہ ہم رب رسول کی ناراضگی کی فکر کیے بغیر اور تیزی سے آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ میرے سامنے زیادہ تر اکثر تعداد نوجوانوں کی رہتی ہے۔ میں اپنے ایک نوجوان سے کہنا چاہوں گا، خدا را آگے بڑھنے کے لیے کبھی بھی حرام شے کا سہارا نہ لیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آگے بڑھنے کے لیے اب ایک خواب ہوتا ہے کہ جی میری بلڈنگ سب سے بہتر ہونی چاہیے، میری عمارت سب سے اچھی ہونی چاہیے، میرا بیلنس سب سے بڑا ہونا چاہیے، میری گاڑی سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے، لوگ مجھے دیکھیں تو کہیں اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے۔ بس آپ سے اتنی گزارش ہے، اس بھوک میں اتنے نہ بہ جانا کہ قدم حرام کی طرف چلے جائیں۔ یہ کوشش کیجئے گا، جب بھی سجدے لمبے ہوں اللہ سے مانگا کرو مالک جب بھی دے حلال کی توفیق دینا، آمین حرام سے بچانا۔ اپنے رب سے مانگا کرو اللہ حرام سے بچا، حلال کی توفیق عطا فرما، اور رب ایسا قادر مطلق ہے اگر دینے پہ آئے نا تو حلال کے 1 روپیے میں 70 پشتوں کے لیے برکت عطا فرما دیا۔ بے شک واہ کیا بات، اور اس کے قہر سے بچتے رہیے گا، اس کے غضب سے بچتے رہیے گا۔ اگر وہ نکالنے پہ آئے نا تو کروڑوں روپے جو ہیں 1 دن میں ختم کرا دیتا ہے، اور کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوتا ہے، کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ کتنے نوجوان پردیس اس لیے کاٹتے ہیں تاکہ زندگی کے اصول بہتر ہو جائیں، کتنے لوگ دبئی کویت میں اس لیے ہیں تاکہ ہماری زندگی کے رویے بہتر ہو جائیں، کتنے لوگوں کی زندگی پردیس میں کٹ گئی تاکہ صبح شام بہتر ہو جائیں۔ میرے عزیز، اگر صرف صبح شام خوبصورت ہم نے کی اور اپنی قبر خوبصورت نہ کر سکے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ایسی خوبصورتی کا جو صرف دنیا کو خوبصورت کرے۔ کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی خوبصورت ہونی چاہیے، ہماری آخرت بھی خوبصورت ہونی چاہیے۔ ہم اپنی زندگی دیکھیں، آج اللہ معاف کرے ہمیں آگے بڑھنے کی اگر کوشش ہوتی ہے تو ہم حرام کی طرف دوڑ جاتے ہیں۔ کوئی بیاج لینے لگتا ہے، کوئی رشوت لینے لگتا ہے، کوئی حرام کے پیسوں کی طرف چل جاتا ہے، کوئی سٹہ لگاتا ہے، کوئی بیاج کھیلتا ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم نے اپنے ہاتھوں سے جنازے نہیں دفنائے ہیں؟ کہ ان کندھوں سے ہم نے جنازے نہیں اٹھائے ہیں؟ کیا ہم نے مرنے والوں کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے؟ کہ ان قدموں سے ہم قبرستان نہیں گئے ہیں؟ کتنی ہم نے قبریں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں، کتنے قبرستان ہم نے آباد ہوتے دیکھ لیے ہیں، کتنے گھروں کو برباد ہوتے دیکھا ہے، کتنے گھروں کو چراغ بجھتے دیکھ لیے، کتنے بڑھاپوں کا سہارا ہم نے ٹوٹتا دیکھا ہے، کتنی ماؤں کی گود جلتی دیکھ لی ہے، کتنی ماؤں کے آنچل ہم نے سونے ہوتے دیکھ لیے ہیں، کتنی بیویوں کی مانگیں سونی ہوتی دیکھی ہے۔ موت جب آئے گی کوئی روک نہیں پائے گا، موت جب آئے گی کوئی بچا نہیں پائے گا۔ موت کا اٹل فیصلہ ہے، اگر جوانی میں آ جائے تو لے جا کر کے مانتی ہے، بچپن میں آ جائے تو لے جا کر کے مانتی ہے، بڑھاپے میں آ جائے تو لے جا کر کے مانتی ہے۔ موت کا کوئی راستہ روک نہیں پایا ہے تو ایسی زندگی نہ جی کہ مرتے مرتے بھی افسوس ہو، ایسی زندگی جی کے جا، ادھر تیری روح نکلے ادھر تیرا جسم کہے لیکن میں عشق رخ شیخ کا راہ لے کے چلے، میری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ آباد۔
خدا کے واسطے نوجوانوں ایک ایسی زندگی ہمیں جینی ہے انشاءاللہ کہ جو مرتے وقت ہمیں بے بسی محسوس نہ ہونے دے. کیا محسوس نہ ہونے دے؟ بے بسی. سمجھ رہے ہیں نا میری زبان؟ ایسے تو نہیں میں بہت زیادہ تیز بول رہا ہوں تو آپ سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے. سمجھ پا رہے ہیں نا؟ ایک ایسی زندگی جینا ہے نوجوانوں، موت آنی ہے. موت آنی ہے. اس محفل کو ٹھٹے میں کاٹ جاؤ، ہنسی مذاق میں نکال دو، کوئی روکنے والا نہیں آپ کو. اس رات کو جوکری میں نکال دو، کوئی روکنے والا نہیں آپ کو. لیکن یاد رکھیے فرق ہوتا ہے. جو جوکری میں نکلتی ہے وہ الگ رات ہوتی ہے، جو ان کی نوکری میں نکلتی ہے وہ الگ رات. کیا بات. ایک اچھی زندگی نوجوانوں آپ جیے اور خوبصورت کریں زندگی کو. موت جب آئے گی نا کوئی نہیں بچا پائے گا، کوئی نہیں بچا پائے گا. انہیں بھی مر جانا ہے جن کے کروڑوں کی جائیداد ہے، انہیں بھی مر جانا ہے جو چھپر میں رہ رہے ہیں. لیکن کسی کی دولت سے قبر کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. اگر کروڑ پتی مرا تو گارنٹی نہیں ہے اس کی قبر میں چراغ اندر جل رہے ہوں. غریب مرا ہے تو اندھیرا رہے گا قبر میں، گارنٹی نہیں. مزہ تب آتا ہے جب حضور آئیں اور قبر میں مسکرانا شروع کر دیں. اصل یہ ہے حضور آئیں اور مسکرانا شروع کر دیں، اور آقا آئیں اور فرشتے ہمارا کفن اٹھا کے کہتے ہو ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. پھر ہم ٹھہرے بریلوی اور اعلیٰ حضرت والے تو پھر گردن نیچے نہیں کریں گے بلکہ حضور کو مسکرا کے دیکھیں گے اور کہیں گے ان کے بارے میں پوچھتے ہو تو سنو سرور کہوں کہ مالک و مولا، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاخ میں کیا کیا کہوں تجھے. کہہ لے کہ سب کو چن کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا کہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا. سبحان اللہ، زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. حساب سب کو دینا ہے، مجھے بھی دینا ہے، انہیں بھی دینا ہے، انہیں بھی دینا ہے، آپ کو بھی دینا ہے. بہت زیادہ دن ہم کسی کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. آخر موت ہے، آخر موت ہے. اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. کیا بات. موت کا کچھ نہیں پتا ہے. کتنے میرے پردیسی بھائی پردیس جاتے ہیں حضرت اور فلائٹ میں ختم ہو جاتا ہے، کوئی سفر میں، کوئی بس میں، کوئی آٹو میں، کوئی چلتے چلتے گرا اور ختم ہو گیا. ہاں ہم نے ایسے بھی دیکھا، گزر کے جا رہے ہیں، بھیڑ لگی، گاڑی روکی، کیا دیکھیں تو جا کر کے کہا جوان تھا پتہ نہیں کہاں سے آیا، اچانک بے ہوش ہوا، گرا اور ختم ہو گیا ہے. پتہ ہے کچھ موت کہاں آ جائے؟ کچھ نہیں پتا یار، کچھ نہیں پتا. نوجوانوں زندگی خوبصورت کرو. ہر کسی کو لگی ہے نا او ہو اب تو ہنسنے کا بھی قرض ہے، اب تو مسکرانے کا بھی ہمیں ٹیکس دینا پڑ رہا. نا، یہ تو حکم دیا گیا ہے دنیا میں آ کے ہنسو کم رو زیادہ. یہ تو حکم ہے ہمارے لیے، ہنسو کم رو زیادہ. یہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں، دل انہیں زندہ کرو. آج کیا بات ہے، آج کیا بات ہے، فرق کیوں نہیں پڑ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے دل مردہ ہو گئے. اگر ہماری مسجد کا امام نصیحت کرتا ہے، کہتا نانا مزہ ہی نہیں آیا، فرق ہی نہیں پڑتا، ہر جمعے کو تقریر ہوتی ہے. نہیں بھائی، کمی مولوی کی نہیں، کمی ہماری ہے. دیکھ لقمے تو حرام کے نہیں کھانے، دل تو کالے نہیں ہو گئے. پوچھ کبھی اپنے دسترخوان پہ بیٹھ کر کے ایک لقمے سے یہ جو کھا رہا ہوں کسی کا دل دکھا کے تو نہیں کھا رہا ہوں. پوچھ کبھی اپنے آپ سے کسی کا گلا دبا کے تو نہیں کھا رہا ہوں. بھائی یہ جو دل میلے ہوتے ہیں نا، یہ پھر سمندروں سے نہیں دھلا کرتے، یہ راتوں کو مسلح پہ بہنے والے آنسوؤں سے دھلا کرتے. یہ یاد رکھیے گا، یہ سمندر کے پانی سے نہیں دھلتے، یہ رات کو بہنے والے مسلح کے آنسوؤں سے دھلا کرتے ہیں. اگر یہ دل میلے ہیں نا تو پھر نتیجہ کچھ نہیں ہونا ہے، نتیجہ کچھ نہیں ہونا. جتنی بڑی پگڑی لگا لیں، جتنا لمبا جبہ ہو، جتنی چاہے خوشبو لگی ہو، جو چاہے لمبی لمبی ہماری عزتوں کے قصیدے پڑے جائیں، فرق کچھ نہیں ہوتا ہے. ضروری ہے کہ دل صاف ہونے چاہیے. یہ ان کی صفائی بہت ضروری ہے. آج پتہ نہیں چلتا، ہم صف میں ہیں، مصلے پہ کھڑے، اور ہمارے بغل والے کے دل میں کیا پتہ ہی نہیں. شکلیں کالی ہو تو کچھ نہیں ہوتا، اگر دل کالے ہو تو نسلیں برباد ہو جائے. یہ یاد رکھیے گا میری بات. شکلیں کالی ہو فرق نہیں پڑتا، دل کالے نہیں ہونے چاہیے. شکلیں کالی ہو کچھ نہیں ہوتا ہے، دل کالے ہوں تو نسلیں برباد ہو جاتی.
آج ہوتا نہیں ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، سارے نوجوان میرے سامنے بیٹھے بہت محنت کر کے انہوں نے یہ جلسہ کیا ہے، اور 3-4 سال سے ان کی کوشش تھی کہ میں ان سے ملاقات کروں۔ آج رب نے اتنی سن لی ہے، عرس شاہ مہر اللہ میں آج حاضری ہو گئی اور آپ سے ملاقات ہو گئی ہے۔ اللہ کرے یہ ملاقات اتنی خاص ہو جائے کہ قبر میں بھی اس ملاقات کا اثر دکھائی دے اور حشر میں بھی اس ملاقات کا بے اثر۔ شک سبحان اللہ آمین۔ اللہ کرے اتنی خوبصورت ہو جائے۔ ہاں بس میں یہ نہیں چاہتا میرے جانے کے بعد تو یہ کہے کیا یار آدمی آیا تھا یار، موج کٹ گئی، نیند ہی نہیں لگ رہی تھی نہ، اتنا بدلا جا، اتنی بدل جانا میرے جانے کے بعد کوئی یہ کہہ دے کہ کیا ہی اچھی آج ملاقات رہی، کہ جلسے میں جانے سے پہلے دلوں میں حسد لیے بیٹھے تھے، جب سے جلسے سے اٹھ کے آئے ہیں ایک دوسرے کو پیار بانٹنا شروع کر۔ سبحان اللہ بے شک۔ سب سے زیادہ ضروری بات، نوجوان میرے سامنے کھڑے ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اللہ کرے یہ بات نوجوانوں کے دل میں اتر جائیے، یہ صاف کر لیجئے۔ مسجد میں آپ جا کر کے دیکھیں کتنی مسجدوں میں گولیاں چل جاتی ہیں، اب تو مسجد میں گولی چل جاتی ہے، اب مسجد میں گولی چل جاتی ہے، مسجد میں حادثے ہو جاتے ہیں، اب مسجد میں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ مسجدیں لڑنے کی جگہ تھی، کیا وجہ رہی؟ کیونکہ جو آئے نا مسجد میں یہ کپڑے تو صاف پہن کے آئے تھے لیکن دل صاف لے کے نہیں آئے، بے شک حق ہے، واہ یہ سب سے بڑی وجہ رہی۔ اللہ کی بارگاہ میں آئے وہ بندہ پھر بھی لڑ جائے، پنکھا کس نے بند کیا؟ یہاں میری جگہ پہ کون ہے؟ لائٹ کس نے آن کر دی ہے؟ کس نے آف کر دی؟ یہ جھگڑے رہ گئے تھے دیکھنے کے لیے امت کو، جبکہ اللہ کا گھر تو وہ ہے، پنکھا تو چھوڑ اگر سب میں جگہ نہ ملے حکم یہ ہے پھر جوتوں میں بیٹھ گا، اس لیے کہ وہاں پنکھوں میں بیٹھنے والے عزت والے نہیں ہوتے، مسجد میں ادب سے بیٹھنے والے عزت والے ہوتے۔ بے شک حق ہے، واہ یہ سب سے زیادہ ضروری تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ ہم نے کپڑے تو بگبگے پہنے لیکن دلوں کی سیاہی نہ دھل سکے۔ ہم مسجد میں آئے، ہم نے آ کے پہلا قدم رکھا، دھماکے کے ساتھ آواز کی تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے وہ آ گیا کہ جو چندہ زیادہ دیتا ہے، وہ آ گیا کہ جو مسجد میں پیسہ زیادہ لگاتا ہے۔ پھر ہم نے یہ سوچا کوئی سیٹ کہہ کے آواز دے، کوئی پٹھان کوئی مکھیا کہہ کے آواز دے، کوئی زمیندار کہہ کے آواز دے۔ ہمیں لوگوں نے دیکھا، کہا آؤ پٹھان آئیے، آئیے مکھیا جی آئیے، آئیے سرپنچ آئیے۔ ہم نے یہ داد تحسین مسجد میں تو لے لی، اس کا صلہ آخرت میں کیا ملنے والا ہے کبھی خیال تک نہیں آیا۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اگر مسجدوں میں جایا کرو تو خدا بن کے نہ جایا کرو، بندے بن کر کے جایا کرو، اکڑ کے نہ جایا کرو، سکڑ کے جایا کرو، اس کی بارگاہ میں سیدھے ہو کے نہیں جھک کے جایا کرو، اس لیے کہ جو وہاں جھک کے جایا کرتا ہے وہاں سے اتنا اٹھ کے آیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہماری مسجدوں میں جھگڑے، ہماری مسجدوں میں پنکھے کو لے کے جھگڑا گیا، مجھے نماز پڑھنی ہے تو کیسے آ گیا؟ وہ ہمیں شرم آنی چاہیے۔ کروٹ میں بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ کروٹ میں کدھر سے آیا؟ کیا مجھے اس کی بغل میں نماز نہیں پڑھنی ہے تو آیا کیوں؟ آپ دیکھو کہہ رہا اللہ کا شکر ہے 20 سال کی عمر سے نماز پڑھ رہے ہوں، یہ کہہ رہا 20 سال کی عمر سے، اور شکل دیکھو تو کتے جیسی ہوتی ہے۔ کیا بات، تیری نماز نے تیرے چہرے پہ نور پیدا کیوں نہیں کیا؟ تو آپ جھانک کے دیکھنا، پتا چلا کپڑے سفید پہنتا رہا، دل میلا لے کے پھرتا رہا تھا، دل میلا لے کے پھرتا رہا تھا۔ آئیں گے مسجد میں ایسے ہاتھ ماریں گے، کہتے امام صاحب، عالم صاحب یہ صاف نہیں ہے مسجد، دیکھا نہیں میرے کلف کے کپڑے ہیں، ان پہ مٹی لگ جائے گی۔ امام کسی کے باپ کا نوکر نہیں، اور مسجد میں آیا تو خدا کا گھر ہے، اگر تجھے مٹی دکھ رہی ہے جھاڑو لگا دے۔ فرمایا گیا جو مسجد میں صفائی کرتا ہے اللہ اس کے دل کو صاف کر دیا۔ عالم صاحب یہ دھول نکل رہی ہے، میرے کپڑوں پہ دھبا لگ جائے گا۔ مشیت کا نقیب کہتا نادانی اگر مٹی کا کپڑا تیرے بدن دھبا، مٹی کا دھبا اگر تیرے کپڑے پہ لگا یہ 2 لوٹوں سے دھل جائے گا، لیکن یہ جو دل پہ میل لے کے آیا ہے یہ 2 لوٹوں سے تو دھلنے والا نہیں ہے، یہ 100 لوٹوں سے دھلنے والا نہیں ہے۔ کہتا مالک مجھے لذت کیوں نہیں آتی نماز میں؟ کہاں سے لذت اس نماز میں آئے گی جس نماز کے سجدے میں جا کے امام کے پیر چیک کیے جاتے ہوں؟ کہاں سے اس نماز میں لذت آئے گی جس کے قیام میں کھڑے ہو کر کے
इमाम के दिमाग को पढ़ा जाता हो, जिस नमाज के अंदर पड़ोस में खड़े होने वाले के कपड़े पे गौर किया जाता हो, उस नमाज में लज्जत नहीं आती है। लज्जत उस नमाज में आती है जो नमाज अली जैसी होती है। अगर खड़े हो जाते हैं, तीर निकाल लिया जाता है। पूछा गया अली नमाज के बाद किस तीर को छूने नहीं देते थे, वो निकल जाता है, पता क्यों नहीं चला? कि तुम नहीं जानते हो, जब अली नमाज में जाता है तो सिर्फ नमाज में नहीं, अपने रब के जलवों में गुम हो जाया। सुभान अल्लाह, वाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत उर्स शाह मेहरुल्लाह, नारे तकबीर जिंदाबाद। क्या बात। कोशिश करें दुनिया से जाएं तो किसी का कर्ज सर पे ना हो, किसी का कर्ज सर पे ना हो, ये कोशिश कीजिएगा। किसी का कर्ज सर पे ना हुआ, ठीक है वो भूल गया, मार दिया हाथ, भूल गया कोई नहीं, रख लिए जेब में ना। कोशिश कीजिएगा अपने रब से इस हाल में मुलाकात करो कि हम पर किसी का कोई कर्ज बाकी ना हो। बेशक हक है। कोशिश करना नौजवानों, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो। मैं आपसे कह जाऊं कितना आसान है, मैं आपसे कह दूं टेंशन ना लेना, जितने जलसे में आए हो सारे जन्नती हो गए हो, बहुत आसान है कह के गुजर जाना। लेकिन कभी अपने आप को ना चादर में मुंह दे के अंधेरे कमरे में पूछना, अगर इस कमरे का अंधेरा इतना है तो कब्र का अंधेरा कितना होगा। अल्लाहु अकबर, बस इतना पूछ लेना। भाई मैं इंसान हूं, मैं फरिश्ता नहीं हूं, आप जैसा हूं। हो सकता है मेरे मन में आ जाए कि आपकी जी हुजूरी हासिल करने के लिए आपकी तारीफ कर जाऊं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। कभी खुद से भी हम पूछा करें, आईने के आगे खुद को खड़ा करें, हम वही हैं ना जिन्हें हुजूर पसंद करते। फिर अपना चेहरा देखें, ये चेहरा हुजूर को पसंद है मेरा। फिर कपड़े देखें, क्या मेरे कपड़े वो हैं जो हुजूर को पसंद है। फिर अपने बाल देखें, फिर अपना लिबास, अपना हुलिया देखें, फिर अपने अमल पे गौर करें, क्या ये अमल हुजूर को पसंद है। फिर फैसला कीजिएगा। अगर वाकई तेरा सब कुछ ऐसा है जो हुजूर को पसंद है ना, तो फिर बेफिक्री के साथ मर जा। तुझे मरने में देर लगेगी, हुजूर को कब्र को रोशन करने में देर नहीं। बेशक हक है, वाह। और अगर सिर्फ धोखा दे रहे हम अपने आप को, खड़ा करके आईने के आगे पूछें कि ये चेहरा हुजूर को पसंद है। अगर बालों की कटिंग कुत्ते जैसी है तो फिर हुजूर को पसंद नहीं है। चेहरे पे दाढ़ी नहीं है ना तो फिर हुजूर को पसंद नहीं है। अगर लिबास अंग्रेजों वाला है तो फिर हुजूर की क्या पसंद रह गई जी, क्या पसंद रह गई। फिर तो मतलब ये हो जाता है कि हमने सिर्फ रोटी के लिए हुजूर को अपनाया है, बाकी अमल के लिए हुजूर को नहीं अपनाया। खुदारा जवानों, रवैये बदलो, तरीके बदलो, एक सफ में आके खड़े हो जाओ, दिलों का बुग़्ज़ खत्म करो। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वादा करते हैं इंशाअल्लाह, दिलों का मैल खत्म करेंगे। आज माफ कीजिएगा, बुरा ना मानिएगा, इतनी बड़ी महफिल में गारंटी के साथ कहता हूं इससे अच्छी जगह आज बंगाल में नहीं होगी, क्योंकि फरमाया गया जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता उस जमीन को जन्नत की क्यारी बना दी। बेशक हक है, वाह क्या है जी, इससे अच्छी जमीन नहीं होगी आज। मैं आपसे बात कर रहा हूं, तवज्जो है ना, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। नाराज तो नहीं है ना आप लोग, नाराज तो नहीं है ना? और हो भी तो कमेटी वालों से हिसाब ले लेना, मुझसे कुछ ना कहना। मैं परदेसी बंदा हूं, है ना, मेरी ड्यूटी जो लगी है मैं बस वो कर रहा हूं। और मैं समझता हूं ये ड्यूटी अल्लाह ने मुकद्दर से लगाई है। वो जब चाहे गले बंद कर ले, किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया, अगर वो बंद कर दे तो कोई आवाज निकलवा सके। हाँ जी, वो मालिक है, वो खालिक है। जब तक उसने तौफीक दी हुई है ना तब तक बात हो रही है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, के बात अब तक बनी हुई है। ये तो हुजूर का करम है ना कि बात अब तक बनी हुई है। माफ कीजिएगा जो मैं कहने लगा हूं, आज मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि इस महफिल में जितने बैठे इनमें से किसी के दिल में किसी का हसद नहीं होगा, सबके दिल साफ होंगे नहीं कहा जा सकता। आज तो एक घर के अंदर 4 भाई है ना, तो 4 भाई इत्तेफाक से नहीं रह रहे। 4 बेटियां हैं तो 4 बेटियां इत्तेफाक से नहीं रह रही हैं। बाप बेटे में इत्तेफाक नहीं, माँ बेटी में इत्तेफाक नहीं। कितनी मुश्किल कर दी हमने ये जिंदगी अपनी। क्या ही अच्छा होता कि हम एक दस्तरखान पर बैठ के एक साथ खाना खा रहे होते। है तवज्जो सारे लोगों की, अगर सुने तो मैं थोड़ी सी बात करूंगा, है ना। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। नहीं वो बोले जो थक गए, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। मेरे वो भाई जो अब तक खड़े हुए हैं, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे। बड़ी मोहब्बत से खड़े होकर सुन रहे हैं, मुश्किल होता है ना, बैठे बैठे हमसे सुभान अल्लाह नहीं कही जा रही है। खड़े वाले लोगों से पूछो जिन्हें कुर्सी नहीं मिली कितनी मेहनत से खड़े होंगे, है ना। जो बैठे वो जरा खुल के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। मैं अर्ज करने लगा हूं, क्या ये अच्छा हो कि एक परिवार हो और सारा एक दस्तरखान पर बैठा हो।
ایک دسترخوان پہ بیٹھا ہو اور محبت سے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو، لیکن معاف کیجئے گا ہم نا کہتے اماں پلیٹ میں میرا کھانا لگ دیتے، مجھے فلاں کے ساتھ نہیں کھانا، مجھے اس کے ساتھ نہیں کھانا. ایک دوسرے سے اتنے فاصلے ہم نے پیدا کر لیے. ایک دسترخوان پہ چار بھائی بیٹھ کر کے ایک جگہ نہیں ہے. ایک گھر کے اندر باپ بیٹے رہتے ہوئے ایک جگہ نہیں ہے. اتنی نفرتیں بڑھ گئی ہیں. خدا را پیار بانٹو، محبتیں بانٹو. زندگی بڑی مختصر ہے، بڑی مختصر ہے. یاد رکھو لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے مرنے سے شاید قیامت آئے گی. کسی کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. آج تک کوئی ایسا مرا ہی نہیں ہے جس کے مرنے سے زمین پھٹ گئی ہے. بس آپ سے اتنی گزارش ہے کم سے کم اتنا پیار بانٹ جاؤ کہ لوگ تمہارے جانے کا یہ احساس کریں کہ آج فلاں ہمارے بیچ نہیں ہے. ورنہ لوگ مر جاتے ہیں اور انہیں یاد کرنے والا آدمی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے عادت نہیں بنائی ہوتی. ہمیشہ سب کو یہ شکایت رہتی ہے کہ میرے باپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے نا. سب کو یہ شکایت رہتی ہے کہ میری اولاد پر تقریر ہونی چاہیے کہ اولاد ماں باپ کی فرما بردار کیسے بنے گی. سب یہ چاہتے کہ اس بات پر تقریر ہو کہ اولاد باپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے رہے. لیکن ماں باپ کی بھی تو تھوڑی ذمہ داری ہوتی ہے نا. یہ بات بھی کر لوں آج ابا لوگ ناراض نہ ہو، میں ان کے آج خلاف جا رہا ہوں. آج میں جوانوں کی طرف سے ماں باپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. ہر کوئی یہ نہ سوچے کہ ہمیشہ ماں باپ پہ تقریر ہونی چاہیے. لیکن سنیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، باپوں سے میری گزارش ہے، باپ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی اولاد آپ سے پیار کرے، آپ کو یاد رکھے، تو کوشش یہ کیجئے گا کہ اپنی اولاد کو اپنا عادی بنا دیجئے. اپنی اولاد کو اپنا عادی بنا دیجئے. عادی سمجھ رہے ہیں نا؟ عادی بنا دیجئے. ان کو عادت ڈلوا دیجئے کہ وہ آپ کے بغیر رہ نہ پائیں. ہم یہ کب کریں گے اور کیسے ہوگا؟ ایک سیدھی سی بات ہے. باپ نہ ڈنڈا لے کے بیٹھا رہتا، غلطی کی تاڑ سے مار دیا، غلطی کی پھر مار دیا، غلطی کی پھر مار دیا. جب اولاد کو ماں باپ اتنا مارتے ہیں تو کہتے ہیں کھانا کدھر کھاتا بیٹا؟ کہ نہیں ہمارے ساتھ تو نہیں کھاتا. کہا کیوں؟ کہ لحاظ ہے نا، لحاظ ہے، میرے سامنے کھانا نہیں کھا سکتا بیٹھ کے. یہ لحاظ نہیں، تیری بے وقوفی ہے، یہ بے وقوفی ہے. اپنے بچوں کو عادی بنا دو کہ وہ کھانا آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھایا کرے. آپ بچپن سے اپنا عادی بنا دو. اگر بچپن سے وہ آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے نا تو بڑھاپے میں آپ کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھا سکتے. اگر آپ بچپن سے ان کے ساتھ کھانا کھانے کے عادی رہیں گے تو بڑھاپے میں آپ کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے. اگر آپ بچپن ہی میں ان کو الگ کر دیں گے تو بڑھاپے میں آپ کی یاد آنے والی نہیں. اس لیے کوشش کیجئے گا کہ ایک دوسرے کو اپنا عادی بنا دیں. ان میں پیار بانٹیے گا، محبتیں بانٹیے گا. رشتے بڑے قیمتی ہوتے، تعلقات برقرار رکھیے گا. وہ ضروری نہیں ہے جو آپ کو روٹی کھلائے وہ آپ کا بھائی ہے، جو آپ کو دوست کہہ دے وہ آپ کا بھائی ہے، جو آپ کو اپنا کہہ دے وہ آپ کا بھائی ہے. ضروری نہیں ہے. آج تو کتنے حادثے ایسے ہو رہے ہیں، بھائی کہہ کے زہر کھلا دیا جاتا ہے اور موت ہو جاتی ہے. پھر تحقیق کی جاتی ہے کہ مار کون گیا، کہ پتہ ہی نہیں چلا. نہیں، ایک بھروسے نے مار دیا، بھروسے کو. اس لیے میری گزارش یہ ہے ایک دوسرے سے پیار بانٹیں، محبتیں تقسیم کریں. نوجوانوں یہ رشتے اللہ نصیب سے عطا فرماتا ہے. رشتے اللہ، ادھر بھی شادیاں ہوتی ہیں جی، ہوتی ہے شادی ادھر جی بہت ہے جی، سارے علاقے میں ہوتی ہے شادی ادھر. جی. کچھ لوگ ابھی سوچ رہے ہیں پتہ نہیں غلط تو نہیں کہہ دیا ہم نے. شادی ہوتی ہے ادھر، ہوتی ہے نا؟ ہاں جی. شادی آپ دیکھیے اس میں دعوت بھی چلتی ہوگی، ہوتی ہے دعوت. جی. کھانے میں کیا چلتا ہے؟ ہاں جی کھانا چلتا ہے نا، اچھا اسٹینڈرڈ کھانا. اچھا سارے ہی آ جاتے ہیں کہ کچھ لوگ رہ بھی جاتے ہیں؟ رہ بھی جاتے ہیں نا. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بلائے نہیں جاتے اور جبکہ وہ آپ کے اپنے سگے ہوتے ہیں. آپ رک کے یہاں میری بات سوچیں، میں ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں. رک کے ایک بات سوچیں، جس کو بلایا نہیں جا رہا ہے اس کا قصور کیا ہے؟ سچ یہ کتنے بھائی، سگے بھائی بھائیوں کے فنکشن میں شریک نہیں ہو پاتے. ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ سگے بھائی سگے بھائیوں کی دعوت پہ نہیں آ پاتے.
وجہ بھائی اتنا برا ہے؟ نہیں بھائی اتنا برا نہیں ہے، ہمارے دروازے پہ فری میں مشورے دینے والے لوگ بہت برے ہوتے ہیں، جن کے مشورے اپنے گھر میں نہیں لیے جاتے وہ ہمارے گھر میں آ کے مشورے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں سنو اسے نہ بلانا بہت خراب ہے، وہ کہتا بھائی ہے، ارے ایسے بھائی کے مارو گولی، جو اپنے بھائی کا خیال نہ رکھے یہ کہہ کے زہر گھول دیا جاتا ہے، اور ہم سینہ چھوڑا کر کے کہتے ہیں برا نہ مانیے گا، زمین کے لیے اپنوں کے دشمن ہو گئے، پیسے کے لیے اپنوں کے دشمن ہو گئے، ایک دکان کے لیے اپنوں کے دشمن ہو گئے، جائیداد کے لیے اپنوں کے دشمن ہو گئے، یہ اتنی دشمنیاں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ لالچ لالچ لالچ، اور کہیں نہ کہیں یہ بیچ میں چائے پینے والے ٹھلوے لوگ جو بیٹھ کے چائے پی کے کہتے کیا ہوا تمہارے بھائی سے جو جھگڑا ہوا تھا، کہا کہ نہیں یار میں نے اس کو نظر انداز کر دیا، تو یہ بجھی آپ کو پھر سے جلاتے، کہتے ڈر کیوں رہے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، کوتوال کا نمبر میرے پاس ہے، تھانے دار کا نمبر میرے پاس ہے، فلاں بدماش کا نمبر میرے پاس ہے، لگاؤ دکھاؤ نا اوقات اس کی، تو پھر جو بجھی آگ ہوتی ہے پھر وہ اور تیز ہو جاتی ہے، اور ہم انہیں پہچان نہیں پاتے۔ آپ سے ایک بات کہوں، اپنے اپنے ہوتے چاہے کتنے بھی برے ہوں، آپ کو وقتی طور میں نفرت ہو سکتی ہے لیکن ان کے مقابلے میں آپ سے پیار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، یہ میری بات یاد رکھ لیجئے، ان کے مقابلے میں آپ سے پیار کرنے والا آپ کو کوئی نہیں ملنے والا، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، کسی کے چڑھائے میں آ کے اپنوں کو چھوڑنا مت، اور ہم دنیا کو دعوت دے دیتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنی عزت بنانے کے لیے منتری نیتاؤں کو سیٹوں کو بڑے بڑے پیسے والوں کے لیے جوتیاں گھس لیتے ہیں، آنا ضرور ہے ودھائک صاحب، آنا ضرور ہے منتری صاحب، آنا ضرور ہے نیتا جی، آنا ضرور ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ آئیں گے تو لوگ کہیں گے فلاں کے ودھائک آیا تھا، فلاں کے گھر نیتا آیا تھا، فلاں کے منتری آیا تھا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ آ جائیں نا تو ہماری عزت بڑھ جائے گی، ہماری عزت بڑھ جائے گی، اور جب آ گیا تو پھر اس کے بعد چوک میں بیٹھ کے کہتا جی دیکھا میرے گھر کتنے بڑے بڑے مہمان آئے تھے، کتنے بڑے بڑے لوگ آئے تھے۔ آپ سے ایک بات ہے آپریٹر صاحب، میں بغیر اس کے بھی بول سکتا ہوں لیکن ایسا چھوڑ دو کہ کل تقریر کر سکیں، ہاں اس کی آواز لے کے کہاں گھر جاؤ گے؟ توجہ ہے سارے لوگوں کی، ساؤنڈ اچھا کیا کرو بھائی، اتنا پیسہ آپ لگاتے ہو اور یہ سب خراب کر دینا تو پھر نہ تو ہم کام کے رہتے نہ آپ کام کے رہتے، ہیڈ ٹاپ ہے جی، تو آپریٹر ٹاپ نہیں ہوگا پھر مائک ٹاپ ہے، تو اس کو آواز کتنی کرا دینا، آپ ہمارے یوپی میں آئیے پھر آپ کو ہم دکھائیں گے مائک کنے کہتے ہیں، توجہ ہے سارے لوگوں کی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کوشش یہ کیجئے گا کسی کے کہنے میں آ کے اپنوں کو مت چھوڑیے گا، اتنا ڈسٹرب ہو رہا ہوں اس مائک سے سمجھ بھی بات نہیں آ رہی ہے، کوشش کیجئے گا اپنوں کو مت چھوڑیے گا، اپنے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اپنے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ یہ کسی بھی حال میں میسر نہیں ہوتے۔ ہم نے سیٹوں کی دعوت کی، ہم نے نیتاؤں کی دعوت کی، اور اگلے دن کھلا کے بات کیا کرتے ہیں میرے دروازے پہ فلاں منتری آیا تھا، میرے دروازے پہ فلاں آیا تھا، کیا فرق پڑتا کہ تیرے دروازے پہ دنیا کھا کے چلی جائے، یہ بتا تیرے دروازے پہ تیرے اپنے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، تیرا بھائی آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، تیرا باپ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، تیرا چچا آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، یہ بتا تیرے دروازے پہ اپنے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، تیرے دروازے پہ کتے تو کھا کے چلے گئے لیکن اپنوں کو اگر جگہ نہیں ملی ہے، لعنت ہے تیری جیسی دعوت پہ نہ آ سکے، بڑی دعوت وہ نہیں ہوتی جس میں منتری آیا کرتے ہیں، بڑی دعوت وہ ہوتی ہے جس میں سب سے پہلے اپنے آیا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، توجہ ہے سارے لوگ، اللہ سلامت رکھے، دعوت کریں گے انشاءاللہ، اپنوں کو منائیں گے انشاءاللہ، راضی کر لو اپنوں کو، راضی کر لو، ورنہ یاد رکھو محبوب علیہ السلام منبر پر بیٹھے اور آقا کریم نے خطاب کے دوران فرمایا تھا کہ جس سے اپنے ناراض ہیں وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ اب سن لو سیدھی بات، مصطفیٰ فرماتے ہیں جس سے اس کے اپنے ناراض ہوں وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے، حضور ہوں، منبر حضور کا ہو، شہر مدینہ ہو، اور خطاب کرنے والا میرا نبی ہو، سننے والے صحابہ ہوں، ان سے میرا نبی کہہ رہا ہے کہ جس سے اپنے ناراض ہیں اس سے محمد ناراض ہے۔ آپ اندازہ لگائیے تیری میری اوقات کیا ہے، حضور یہ کہہ رہے ہیں جس سے اپنے ناراض ہیں اس سے بولو
میں ناراض ہوں. آپ جب آقا کریم نے یہ منبر پہ ارشاد فرمایا نا، ایک نوجوان صحابی اٹھے، ان کی خالہ ان سے ناراض تھی، دوڑ گئے جا کے خالہ کے دروازے پہ دستک دی. خالہ نے کہا کون ہے؟ کہا خالہ تیرا بھانجا آیا. کیوں آیا؟ کہا میرے محبوب نے نا آج حکم جاری کر دیا ہے. کہا کیا حکم جاری کیا ہے؟ کہا جس سے اپنے ناراض ہیں نا اس سے میں ناراض ہوں. خالہ معافی دے دے، تجھ سے کئی سال سے نہیں بنتی میری، لیکن آج تجھے منانے آ گیا ہوں. خالہ نے کہا تجھے غیرت نہیں آتی؟ اتنے سال کے بعد آج آیا ہے اور کہہ رہے میں تجھے منانے کے لیے آیا ہوں. کہا خالہ معافی دے دے، بات تیری رضا و ناراضگی کی نہیں ہے. سنا کہ جس سے مصطفیٰ ناراض ہو جائیں اس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے. اے میری خالہ، مصطفیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تو راضی نہیں ہو جائے گی. اتنا سنا وہ کہتی میں نے تو اس کا دین قبول نہیں کیا ہے، میں نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے. پھر بتا تو صحیح اتنا فرق کس بات کا ہے؟ کہا تو نہیں جانتی ہے جو دین میرا نبی لے کے آیا ہے وہ اپنوں ہی کو نہیں بلکہ غیروں کو بھی نوازنے کے لیے آیا ہے، دشمنوں کو نوازنے کے لیے آیا ہے. اس نے کہا یہ سوچا اب یہاں نہیں ہوگا. کہا ہاتھ پکڑ مجھے بھی اس کی چوکھٹ پہ لے چل کہ جس نے یہ بات کہی ہے جس سے اپنے روح پہ گئے اس سے میں ناراض ہوں. بانجے نے خالہ کا ہاتھ پکڑا، نبی کے دربار میں لایا. خاتون نے کہا تھا عبداللہ کے رختے جگر کہ آپ کا یہ قول ہے جس سے اپنے ناراض ہوں اس سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں. میرے نبی نے کہا ہاں ہاں یہ میں نے کہا ہے. اس نے کہا پھر قریب آتے اور اپنا دامن دے دے. کہا کس لیے؟ کہا کلمہ پڑھا کے مجھے بھی اپنا بنا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت ارشد شاہ مہر اللہ، نعرہ تکبیر. سمجھے بھائی؟ اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیں. حضور نے کہا ایسی کیا جلدی ہے؟ کہا میں سمجھ گئی جو غیروں کو اتنا پیار بانٹتا ہے وہ اپنوں کو کتنا پیار بانٹتا ہوں. آج سب سے بڑی کمی ہے ہمارے پاس پیار کی. ہم حاجی بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں، ہم غازی بھی ہیں، 70 عمرے بھی نامہ اعمال میں ہے، 40 سفر اجمیر کی قسمت میں لکھے ہیں، 50 سفر بریلی کے لکھے ہوئے ہیں. سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے نا ہمارے پاس تو صرف اخلاق نہیں ہے. بس سن لیں اخلاق نہیں ہے. اخلاق کی سب سے بڑی غریب قوم ہو گئی ہے ہماری. اخلاق کی سب سے بڑی کمی ہو گئی ہے ہمارے پاس. کاش ہمارے پاس اخلاق کی دولت ہوتی. میں نہیں کہتا آپ سے کہ آپ بہار میں رہ کر کے بنگال میں رہ کے یو پی والوں میں جا کے پیار بانٹیں. میں تو کہتا ہوں کم سے کم ان لوگوں کو پیار بانٹیں جو آپ کے خاندان سے جڑے ہوئے ہیں، آپ سے جڑے ہوئے ہیں. کم سے کم انہیں تو پیار بانٹ لیں، انہیں تو محبت بانٹ لیں. معاف کیجئے گا بات کڑوی لگ جائے تو معذرت چاہوں گا. ہم تو بیٹیوں کو بیاہ ہونے کے بعد اتنا پرایا کر دیتے ہیں کہ انہیں پھر منہ لگانے کو تیار نہیں ہوتے. اور پھر ہمارے دعوے ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اپنا عمل دیکھ اور پھر حضور کی برابری کرنے والی بات ہے. سوچے تو ہم صحیح، ہمارے دل اتنے تنگ ہو گئے. سگا بھائی سگے بھائی کے خلاف کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے سنو جس مسجد میں تمہارا چچا جائے گا میں اس میں نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا. مسجدیں چیک کرائی جاتی ہیں، دیکھ تمہارا بڑا ابو کدھر گیا نماز پڑھنے، جدھر اس نے جانا ادھر میں نے نہیں جانا. یہ بات ہوتی ہے؟ یہ کنڈیشن سے ہماری دل اتنے تنگ ہو گئے کہ سگے بھائی کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہم. پھر کس جنت کی بات کرتے ہیں؟ جنت منافقوں کے لیے نہیں ہے، جنت کمینوں کے لیے نہیں ہے، جنت بدبختوں کے لیے نہیں ہے. جنت ان کے لیے ہے جس سے خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی. کم سے کم کسی ایک کے تو ہو کے رہیں یار، کسی ایک کے تو ہو کے رہیں، یا تو خدا کے ہو کے رہ جائیں یا مصطفیٰ کے ہو کے. یار کم سے کم بدلیں اپنے آپ کو، برا نہ مانیے گا. اللہ کرے یہ دلوں میں جو کھوٹ ہے نا یہ ختم ہو جائے، نفرتیں ختم ہو جائیں، پیار بانٹنے لگ جائیں اور اتنی محبتیں بانٹیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں کاش ہم بھی محمد عربی کے غلام ہوتے. ہمارے اپنے رویے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. خود سے پوچھئے کہ ہم مسلمان ہیں؟ آج دنیا کہاں آ گئی ہے. پیار ایسے نہیں بانٹے جاتے. عرس مہر اللہ شاہ میں آنے والوں جو ولی لیٹے ہوئے نا یہ اتنے بڑے دل والے لوگ ہوتے ہیں، اتنے بڑے دل والے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. کتنے لوگ حسینی ادھر ہاتھ اٹھا کے بتا دیں گے مجھے؟ سبحان اللہ، سارے حسینی ہے. میرا امام کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے.
نیند نہ لگی ہو تو بول دے، میری مجبوری ہے، میرا نمبر ہی اس ٹائم آتا ہے کہ جب دیواریں بھی سونے لگ جاتی ہیں، ہے نا؟ میں تو آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ اتنی رات بیٹھ کے آپ سن تو رہے کم سے کم، ہے نا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا زور سے، تیری نسل پاک میں ہے، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ سب گھرانہ نور کا۔ سنیں دل کتنے بڑے ہونے چاہیے۔ نام لوں ایک، امید ہے سارے سبحان اللہ بولیں گے، ایسے ہی نام سن کے بولیں گے تو میرا بھی کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بہت بڑا نام آتا ہے کس کا؟ امام جعفر صادق۔ کیا بات، بولو یار سبحان اللہ، ہے جی؟ ان کے والد امام زین العابدین، زور سے، امام زین العابدین۔ آپ اخلاق دیکھیے، امام زین العابدین بازار سے گزر کے جا رہے ہیں، عادت ہے جب کوئی بڑا بندہ گزرتا ہے نا تو محبت والے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، محبت والے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ گلی سے گزرے نا تو چاہنے والے کھڑے ہو گئے۔ ایک بندہ ایسا تھا کہ اس نے گالی بولنا شروع کر دیا، امام زین العابدین کو گالی دی، امام حسین کو گالی دی، مولائے کائنات کو گالی دی۔ اس نے ان تینوں کو گالیاں دی، جو ساتھ والے تو وہ مارنے کے لیے دوڑے۔ امام زین العابدین نے اشارہ کر دیا، کہا ٹھہرو، یہ مجھے گالی دے رہا ہے نا، میرا مجرم ہے، کوئی سے ہاتھ نہ لگائے۔ دل دیکھے کتنے بڑے ہوتے ہیں، کہا ٹھہرو، میرا مجرم ہے، مجھے گالی دی ہے، اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ جب گالی دے کے تھک گیا نا، رک گیا، آپ نے فرمایا ٹھہر۔ کہا کیا؟ کہ جتنا تو نے برا کہا ہے نا زین العابدین کہیں اس سے بھی زیادہ برا ہے، اگر تم میری برائی جان لے نا تو مجھے منہ نہ لگائے، میں تو اتنا زیادہ برا ہوں۔ وہ فرمایا اچھا سن، تجھ پہ قرضہ ہے کسی کا؟ اس نے کہا ہاں ہے نا۔ کہا کتنا قرض ہے؟ کہا 50,000 درہم۔ آپ نے غلام سے فرمایا اسے 50,000 درہم دے دیے جائیں۔ توجہ ہے نا ادھر دیکھیں، اسے 50,000 درہم دے دیے جائیں۔ غلام سے آپ نے 50,000 درہم اس کو دلوائے جس نے گالی دی تھی، اور اس کے بعد چلے گئے۔ اب وہ سوچتا رہا پورا دن، میں نے ان کے باپ کو گالی دی، میں نے ان کے دادا کو گالی دی، میں نے ان کو گالی دی، اور ان کا ظرف دیکھیے، پھر بھی میرا قرضہ اتار گئے، وہ بھی 50,000 درہم، 50,000 درہم۔ اگلے دن جب آئے پھر وہی گلی ہے، وہی لوگ ہیں، وہی بازار ہے۔ جیسے آئے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے نا تو آپ نے پھر دیکھا وہ بھی کھڑا ہے، لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ اس نے کہا لوگو میری بات سنو۔ کہا کیا؟ کہ لوگ اپنا نسب بتانے کے لیے شجرے سنایا کرتے ہیں، لوگ اپنی ذات بتانے کے لیے قسمیں اٹھایا کرتے ہیں، لوگ اپنے نسب کی شرافت بتانے کے لیے بڑی بڑی داستانیں سنایا کرتے ہیں۔ کہتے سنو، میں نے زین العابدین کو دیکھا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو اخلاق رب نے زین العابدین کو عطا کیا ہے یہ کسی نبی کے بیٹوں ہی میں پایا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ بھائی اخلاق اچھے کریں، اخلاق اچھے کیجئے گا نوجوان۔ اتنا خوبصورت اخلاق کر لو، اتنا خوبصورت کر لو، اتنا اچھا کر لو کہ بس ہمارے اخلاق سے مصطفیٰ کی نسبتوں کی خوشبو آنے لگ جائے، مصطفیٰ کی نسبتوں کی خوشبو آنے لگ جائے۔ مجھے ایک بات بتائیے، صرف ایک موٹا سا سوال ہے میرا۔ 4 بھائی ہیں نا؟ کتنے؟ سارے بولیں کتنے؟ 4 بھائی ہے نا؟ 4 بھائی ہوتے ہیں، ایک گھر ہوتا ہے، اور چاروں ناراض ہیں ایک دوسرے سے۔ جھگڑا کس چیز کا ہے؟ جھگڑا صرف اس چیز کا، یا تو اس پہ زیادہ آ گئی ہے یا کم رہ گئی ہے، یہی ہے نا؟ یہ اس پہ پیسہ زیادہ یا کم ہے۔ جو کما نہیں پاتا وہ کمانے والے سے کہتا پیسے کی بو آ گئی ہے نا تجھ میں۔ جو ٹھلوا رہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تجھے میرے آرام سے نفرت ہے۔ نہ یار، اپنے کبھی اپنوں سے چڑا نہیں کرتے، اپنے کبھی اپنوں سے جلا نہیں کرتے، اپنے اپنوں کے ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے نا، ہم سارے حسینی بیٹھے ہیں، ہم یہاں حسینی بن جاتے ہیں اور گھر جا کے سارے یزیدی بن جاتے ہیں۔ کیوں؟
मुझे बताओ, बातें कड़वी है ना, मगर सुने इमाम हुसैन का किरदार ये कि उनके नाना ने ये बात कही है कि जब मोमिन से नाराज हो जाए तो 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। कितने दिन से ज्यादा? 3 दिन से। कितने दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए? 3 दिन। कितने दिन से? 3 दिन। और यहाँ तो 3 साल हो गए, 3 महीने हो गए, एक दूसरे को सलाम करने तैयार नहीं, एक दूसरे से बात करने तैयार नहीं। इसे भाई कहते हो? सुने, हसनैन करीमैन। हसनैन किसको कहा जाता? इमाम हसन को और इमाम, जोर से, इमाम हसन को और इमाम हुसैन को क्या कहा जाता है? हसनैन करीमैन। दोनों भाई थे, अनबन हो गई किसी मसले को लेकर ना, नाराज हो गए। पहला दिन गुजर गया, जोहर साथ पड़ी, असर साथ पड़ी, मगरिब साथ पड़ी, इशा साथ पड़ी, फजर साथ पड़ी, लेकिन गुफ्तगू नहीं हुई। ऐसे ही दूसरा दिन गुजर गया, ऐसे ही तीसरा दिन गुजर गया। जब तीसरा दिन पूरा होने को आया ना, तो इमाम हसन को इमाम हुसैन एक तहरीर लिखते हैं। तवज्जो कीजिए, इमाम हुसैन एक तहरीर लिखते हैं और तहरीर में लिख के भेजते हैं, हसन भैया सुनो कि हाँ कि आज तीसरा दिन है, आओ और आके मुझे सलाम करो, इससे पहले के 3 दिन पूरे हो जाए। छोटे कौन है? हसन के हुसैन? कौन है छोटे दोनों में? जोर से, हाँ, छोटे कौन है? बड़े। और लिख कौन रहा है? हुसैन। छोटे लिख रहे बड़े भाई को और लिख के कहते भैया तीसरा दिन पूरा होने से पहले आ जाइए, आके मुझे सलाम कीजिए। जैसे ही ये तहरीर इमाम हसन को मिली, दौड़ लग गई, भाग लगा दी भाई की तरफ। अगर आज का भाई होता तो हराम की चाय पीने वाला दरवाजे पे कहता तुम क्यों जाओगे, तुम तो बड़े हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, एक बच्चे के बुलाने पे जा रहे हो। लेकिन नहीं, इमाम हसन दौड़ के जाते गए, जाकर के हुसैन को सलाम किया है। सलाम करने के बाद सीने से लगाया, गले मिले, मिलने के बाद बैठे, कहने लगे हुसैन का जी भैया एक बात समझ में नहीं आई। कहा कौन सी बात? कहा तुम छोटे थे मैं बड़ा था, अगर रजामंदी का मसला था तो तहरीर तुमने मुझे लिख के भेजी है, ये भी तो हो सकता था तुम आके मुझे सलाम कर लेते, तुम भी आके मुझे सलाम कर सकते थे, मुझे क्यों बुलाया? तो इमाम हुसैन ने मुस्कुरा के देखा और कहा भैया ने फरमाया है जो पहले रूठे हुए भाई को सलाम करेगा अल्लाह उसको पहले जन्नत में दाखिल करेगा। हुसैन ये चाहता है अगर जन्नत में जाए तो पहले छोटा नहीं, पहले हसन जन्नत में जाएगा, उसके पीछे पीछे हुसैन जन्नत में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जो है सारे लोगों सभी ऐसे कि पहले हसन जन्नत में जाए फिर हुसैन जन्नत में जाए। ये भाइयों का प्यार होता है, ये भाइयों का प्यार हो। आखिर क्या हो गया? आज 1 बीघे के लिए भाई भाई के कान पर रख के ठोक देता है, इतनी सी जमीन के लिए जेलें करा देते हैं, भतीजे यतीम करा दिए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि एक दुकान पसंद की न मिली। आखिर क्या बात है? कल भी तो हम भाई भाई थे ना, जब हम छोटे थे स्कूल से आते थे, सुने अपना बचपन, स्कूल से आते थे, मदरसे से आते थे और भाई दूसरे स्कूल में मदरसे में पढ़ता था, अम्मी कहती थी बेटे मैंने तेरी पसंद का दाल भात बनाया, तेरे पसंद की बिरयानी बनाई है, तेरे पसंद का कौरमा खा ले। कहता नहीं अम्मा पहले भाई को आने दो फिर खाऊंगा। जब हम छोटे थे ना तो भाई के बगैर खाना नहीं खाते थे। जब हम छोटे थे भाई के बगैर, देखा नहीं, आपको याद ना हो तो याद दिला दूं, जब कभी अब्बा बाजार से आए ना और कोई चीज लाके बाप ने बांटनी शुरू की और हम अकेले हैं, भाई घर पे नहीं है, हमने अपना हिस्सा ले लिया, हिस्सा लेके हाथ पीछे किया फिर दूसरा हाथ आगे कर दिया। अब्बा कहते थे ये क्या? अब्बा ये मेरे भाई का हिस्सा जो अभी आया नतीज है। हम एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, माँ कहती थी बेटा खाना खा ले, हम कहते थे अम्मी जब भाई आएगा तब खाएंगे। मुझे बता तो सकी, हम पहले इतना एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खा पाते थे, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे, एक दूसरे को हम छोड़ करके रोटी का एक लुकमा नहीं खाते थे। मुझे बता तो सकी आज क्या हो गया? कल एक दूसरे के लिए जान देने मरने वाले, अगर कोई छोटे
چھوٹے بھائی کا گریبان پکڑ لے تھپڑ مار دے، بڑا جا کر کے اس کا گریبان پکڑتا تھا، اگرچہ اس سے قد میں بڑا ہوتا تھا، کہتا تو نے میرے بھائی کو مارا کیسے، ہاتھ کیسے لگایا، تجھے کیا لگتا ہے کہ میرا بھائی نقیق ہے یا اس کا کوئی بھائی نقیق ہے؟ یہ کہہ کے ہم اپنے دشمن کے گریبان پکڑ لیتے تھے، میرے بھائی کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہ کرنا، ابھی اس کا بھائی زندہ ہے، کل تک ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے والے آج اپنوں کے گلے کاٹنے لگ گئے ہیں، آج اپنوں کو جیلوں میں ڈالنے لگ گئے ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب بھائی بھائی کو سزا کرا کے یاروں میں بیٹھ کے کہتا کہ مجھ سے مقابلہ کرنے چلا تھا، 10 سال کے لیے جیل کرائی ہے، 15 سال کے لیے جیل کرائی ہے، تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنوں کو جیل نہ کرانا، اپنوں کو قید نہ کرانا، تم نہیں جانتے ہو جب بچوں کے سر سے باپ کا سایہ چلا جاتا ہے، باپ کے ہوتے ہوئے یتیم نظر آیا کرتے ہیں، آخر تمہیں کیا خوشی مل جائے گی اگر سگے بھتیجے یتیموں کی زندگی گزاریں گے؟ تمہیں کیا پتا کہ جو بھتیجیاں ہوتی ہیں وہ باپ کی زندگی ہوتی ہے، باپ بیٹی کی زندگی ہوتا ہے، تم نے ایک پیس زمین کے لیے اپنے بھتیجوں کو یتیم بنا دیا، بھتیجیوں کو لاوارث بنا دیا۔ خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنوں سے اتنے نہ روٹھا کرو کہ ان کی زندگی مشکل کر دو۔ کیا فرق پڑتا کہ اگر کسی پہ 4 انچ زیادہ زمین چلی گئی، کیا فرق پڑتا کہ اگر ایک دکان کسی پہ زیادہ چلی گئی، اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر کوئی بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، ناراض نہ ہو، جیل نہ کرا، اس کا ہاتھ پکڑ کہتے چاہ میں تجھے باپ کی نسبت سے معاف کرتا ہوں، تو مر کے قبر میں آ، خدا کہے گا میں تجھے محمد کی نسبت سے معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر۔ کریں گے انشاءاللہ، معاف کریں گے انشاءاللہ۔ خدا کے واسطے یہ رشتے پیسوں سے نہیں خریدے جا سکتے۔ جس کے پاس بھائی نہیں ہے نا آج، اس سے پوچھو بھائی کتنی بڑی دولت ہے، اس سے پوچھو جس نے سگے بھائی کا جنازہ کندھے پہ اٹھا کے قبرستان پہنچایا ہو۔ بزرگوں نے کہا بھائی بھائی کمر کی زور، کمر بھائی بھائی کی کمر کا زور ہوتا ہے، جب بھائی چلا جاتا ہے تو بھائی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، بھائی بھائی کی طاقت ہوتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے طاقت چلی جاتی ہے۔ نوجوانوں یاد رکھنا، عید کے دن بھائی کہہ کے سلام کرنے والے 1000 مل جائیں گے، چائے پی کے تمہیں بھائی کہنے والے 1000 مل جائیں گے، ایک وقت کی روٹی کھا کے تمہیں بھائی کہنے والے 1000 مل جائیں گے، لیکن تیرے سینے کی گولی اپنے سینے پہ لینے والا سگے بھائی کے علاوہ کوئی بھائی نہیں ملا۔ یہ یاد رکھنا میری بات، اپنے بھائیوں کی قدر کر لو، رشتوں کی قدر کر لو۔ پیسے 2 پیسوں کے لیے اپنے کو چھوڑ دیا ہم نے، پیسے 2 پیسوں کے لیے اپنے ناراض کر دیا ہم نے، نہیں یار ایسا نہ کیجیے گا۔ پیسے سے مزدور خریدے جا سکتے ہیں، بھائی نہیں۔ حق ہے۔ اور ان بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا جو اپنے بھائی کو دولت کا رنگ دکھا کے کہتے ہیں نا تیرے جیسے میری جیب میں رہتے، زبان کو لگام دے، اس کے جیسے تو پیسوں سے نہیں خرید سکتا ہے۔ یہ وہ ہے جو بھائی کے آنگن میں تیرے ساتھ انگلی پکڑ کے چلا ہے، کتنا بھی برا ہو جائے برے وقت میں یہی کام آنا ہے۔ آج خدا کا واسطہ ہے نفرتیں ختم کر دو، پیار بانٹو، اور اتنا پیار بانٹو، اتنا پیار بانٹو کہ لوگ دیکھ کے یہ کہیں اگر آج امت کا کردار ایسا ہے تو کل مصطفیٰ کا کردار کیسا رہا ہوگا۔ ایسی زندگی ہمیں گزار کے جانا ہے۔ معاف کرنا بھائی، ہمیں عادی ہو گئے، ہنسیوں کے عادی ہو گئے، ٹھٹوں کے عادی ہو گئے، ہم کڑوی بات نہ سننے تیار ہیں نہ سنانے تیار ہیں۔ نکلیں ان چیزوں سے، کبھی خود کا بھی سامنا کریں، خود کا بھی سامنا کریں، آمینے کے آگے کھڑے ہو کر کے خود سے بھی پوچھے بتا کتنے عمل ایسے کیے جو بخشش کی امید لیے بیٹھا ہے، کتنے کام ایسے کیے ہیں جس کو کہہ سکے کہ حضور آپ کے لیے یہ کر کے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ حضور قبر میں آئیں گے، حضور چہرہ دکھائیں گے، حضور آئیں گے قبر میں۔ ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بریلی والے نے کیا کہا تھا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ حضور قبر میں آئیں گے اور جلوہ دکھائیں گے، لیکن بتا تیری میری شکل ان کا سامنا کرنے کے لیے ہے کہ نہیں؟ وہ کہیں گے میں نے تو پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی اور تو اپنے سگے بھائی کا گلا گھونٹ کے آ گیا، میں نے کسی غیر کی بیٹی کو رونے نہیں دیا اور تو نے اپنی بہن بیٹی کو زندگی بھر رلایا۔ کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس؟ نہیں ہوگا یار۔ خدا کے واسطے ایک کام ایسا کر لو کہ ہم حضور کو منہ دکھا سکیں، کم سے کم بس حضور تک رسائی ہو جائے، باقی خدا تک تو مصطفیٰ کے ذریعے رسائی ہو جائے گی۔ ہم حضور تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ میرے سامنے نوجوان بیٹھے، کوشش کیجئے، اخلاق بلند کریں گے، کریں گے انشاءاللہ۔
اخلاق بلند کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ اپنی زندگی میں کشادگی رکھیں گے دوسروں کے لیے، انشاءاللہ معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کیجئے گا، معاف کرنے کا حوصلہ۔ جس میں معاف کرنے کا حوصلہ نہیں ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جس شخص میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے وہ کبھی ولی نہیں ہوتا ہے، جو اپنے ذات کے لیے جیتا وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ مولا کائنات حیدر کرار دشمن کے سینے پہ بیٹھ گئے، کنجر ہاتھ میں، گردن کاٹنے والے، اس نے چہرے پہ تھوک دیا، علی نے چھوڑ دیا، علی نے چھوڑ دیا۔ کسی نے کہا شکار تھا، قدموں میں تھا، کنجر ہاتھ میں تھا، کاٹ دیتے گردن، کہا نہ، جب اس نے تھوکا نا تو مجھے غصہ آ گیا، اور پھر اس میں علی کی انا شامل ہو گئی کہ اگر میں اسے مار دیتا تو پھر وہ دین کے لیے نہیں، میں اسے اپنے لیے مارتا، اور علی جس کو بھی قتل کرتا ہے اپنے لیے نہیں، رب رسول کے لیے کاٹا کرتا، کیا بات ہے، حق ہے، اپنے لیے نہیں، اللہ رسول کے لیے کرنا ہے، جتنا کریں گے نا انشاءاللہ۔ صاحب مزار لیٹے ہوئے ہیں، اللہ کرے سب کو ان کے قدموں کی برکتیں ملے۔ سارے تو یہاں فیض لوٹنے نہیں آئے نا، کتنے میلے میں ٹہل رہے ہوں گے، کتنے دکانوں پہ کھڑے ہوں گے، سارے تو حقدار نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا نا پیر صاحب دامن بڑا چھوٹا ہے اور ساروں کو مریدوں کو جنت میں لے جانے کی بات کرتے، پیر صاحب نے کہا نا سارے جنت میں نہیں جانے نا، کہا کیونکہ سارے پکے نہیں ہیں مرید، کہا ہاتھ تو سب نے ہاتھ میں دیا، کہا یہ کل بتائیں گے، کہا کیا؟ جا کے نا ایک مرید کے گھر میں گھسے، برتن کھڑبڑا دیے، مرید نے اٹھ کے نہ کہا چور چور، پیر صاحب کوئی پکڑا، پکڑ کے کہنے لگے لو جی چور پکڑ لیا، پورے گاؤں نے رات کو پیر صاحب کو باندھ کے ڈال دیا۔ اب دیکھو وہ پیر صاحب جو تھے وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، بند گئے، چوری کرنے آئے تھے، لوگوں نے شور مچا دیا۔ ایک مرید ایسا تھا جو کھیت پہ گیا تھا، بی بی کھانا لے کر گئی، اس نے کہا سنو تمہارے پیر صاحب آج چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے، اس نے کہا چل پگلی، دنیا چور ہو سکتی ہے میرا پیر چور نہیں ہو سکتا ہے، پیر چور نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا چلو نا دیکھو، پورے گاؤں نے باندھ رکھا پیر صاحب کو، وہ آئے اور دیکھا تو پیر صاحب واقعی بندے ہوئے تھے۔ اس نے کہا چوری کی ہے، اس نے کہا نہیں آپ غلط کہہ رہے ہو، میرا پیر چور نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا حضرت جی بتائیے آپ نے چوری کی ہے؟ فرمایا ادھر آ۔ پھر اسے بلایا جس نے کہا تھا کہ ایک پیر اتنے مریدوں کے ساتھ کیسے لے کے جائے گا؟ فرمانے لگے سارے پیر نہیں ہوتے نا مرید پکے۔ کہا پھر؟ کہا دیکھو پورے گاؤں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دی تھی، میں تجھے بتانے کے لیے رات اس کے گھر میں جان بوجھ کے گھسا تھا، برتن بجائے تھے تاکہ یہ پتا چل جائے بھروسہ کرنے والے کتنے ہوتے ہیں اور وقت دیکھ کر کے منہ موڑنے والے کتنے ہوتے ہیں۔ سارے تو حقدار نہیں ہوتے نا، ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے یا نبی کون جنت کا حقدار ہے نا؟ سارے تو ایسے نہیں ہے نا جو ان سے پیار کرنے والے، کچھ تو میلہ ہی دیکھنے آئے ہوں گے، کچھ رشتہ داری میں کوٹھی کھانے آئے ہوں گے، تو سارے جلسے والے نہیں تھے نا، سارے جلسے والے نہیں تھے، تو سارے کچھ میلہ ہی دیکھنے آئے اور چلے گئے، لیکن جو اتنی رات گئے یہاں بیٹھے، کوئی تو بات ہے نا کہ دنیا سو رہی ہے پھر بھی غلاموں کو محفل میں بیٹھا رکھا ہے نا، کوئی تو رشتہ ہے نا ہمارا ان سے کہ اتنی رات گئے بھی اٹھنے نہیں دے رہے، تو پھر کہنا نہیں پڑے گا، یہ پھر کہنا نہیں پڑے گا یہ تیرا کرم ہے آقا کے بنا لیا گیا اپنا، کہاں مجھ سے یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا ہے جی۔ اور پھر ہم کیوں نہ کہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، حق ہے، واہ جی جو صاحب مزار کو بلائے ہوئے لوگ، بس ان سے میری گزارش ہے کوشش کیجئے نوجوانوں اخلاق اچھا کریں گے انشاءاللہ، کریں گے اخلاق اچھا، اور راتوں میں اٹھ کے مصلی پہ آنے کے عادی بنو، بہت زیادہ لمبی بات نہیں ہے، مصلی پہ آ جایا کرو، جب آپ کھل جایا کرے نا مصلی پہ آ جایا کرو، سب سے بڑی طاقت ہمارا مصلی ہے، کیا ہے؟ مصلی ہے، سب سے بڑی طاقت ہمارا مصلی ہے۔ جب سے ہم نے مصلی چھوڑ دی ہم ذلیل ہونے لگ گئے، کبھی 3 بجے مصلی پہ آؤ، کبھی 2 بجے مصلی پہ آؤ، کبھی 2:30 بجے مصلی پہ آؤ، وہ کریم تو یہ کہتا مت کر لمبا قیام، بس تو مجھے ایک لمحے کے لیے رو کے دکھا دے، میں تیرے گناہ دھو کے دکھا دوں۔ سبحان اللہ، کیا بات، آپ کا کوئی کام اٹک جائے مصلی پہ آ جاؤ، اس نے دیا نا مصلی میں، کوئی کام نہ بنتا ہو آ جاؤ مصلی پہ، مالک کرنا کیا ہے؟ کہ تو جھولی لے کے آ، میں کرم کے دروازے کھول کے دکھاؤں گا، لیکن ہم آتے ہی نہیں، ہم آتے ہی نہیں، دیکھا جدھر ننگا بابا ہے ادھر چلے گئے، بابا کیا کام نہیں چل رہا، بابا نے یوں دیکھا چھو منتر کیا جا کام چل جائے گا، مجھے سچ بتا روزی دینے والا کون ہے؟ سارے بولے کون ہے؟ رزاق کون، خالق کون، مالک کون؟ تو مانگنا کس سے چاہیے تھا؟
اگر اللہ ناراض ہے تو کوئی بابا کچھ نہیں دے سکتا. بابا بھی تبھی دے گا جب خدا راضی ہوگا. ہے تو اللہ راضی نہیں کیا. اور بابے کے جا کے پیر دبا رہے, بابا ننگا ہے, جتنا میلا اتنا پہنچا ہوا. نکلو ان چیزوں سے یار. ہاں جی, حضرت ننگا ہوتا تو کہتے بابا حق ہے جی. امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. جو دین شرافت سکھاتا اس میں بے شرم گھس گئے. جس دین نے صفائی سکھائی اس میں گندے لوگ آ گئے. جو حیا سکھاتا اس میں بے غیرت آ گئے. جس نے صفائی کو ایمان کا حصہ کہا اس میں گھنونے لوگ آ گئے. دین بدنام کر کے رکھ دیا. اگر دین میلوں کا ہوتا تو پھر ابو بکر سے صاف ستھرا لا کے دکھا دے. اگر دین کی سچائی دیکھنی ہے تو عمر جیسا پہنچا ہوا لا کے دکھا. ہے یہ ننگا تو کہہ رہا نمبر بھی دے کے جا, ایڈریس بھی دے کے جا, کل کو سٹے کا نمبر پوچھنا. یہ بھی جہنم میں لے کے جائے گا, تم بھی جہنم میں جاؤ. پہنچا ہوا ایسا نہیں کہتے, پہنچا ہوا ہے میرا عمر. بیٹھا ہے منبر پہ, وہ کہہ رہا یا ساری الجبل. شور ہو گیا, عمر یہاں کو. بات کہاں کی؟ کا بات یہ ہے کہ اسلام کی فوج ہار رہی تھی, میں نے جیت کا رستہ بتا دیا تھا. اور فوج کتنی دور؟ مہینے کی مسافت ہے, 1 مہینے کی مسافت. عمر یہاں سے دیکھ رہے ہیں, وہاں تک بات کر رہے ہیں. لشکر واپس آیا, کہا کیا ہوا؟ کہا ہم تو ہار گئے تھے لیکن مبارک کو عمر نے کان کے پیچھے سے رستہ بتا دیا, ہم نے جیت کے دکھا دیا ہے. عمر نہ کہیں گئے نہ آئے, منبر پہ بیٹھے بیٹھے. کہا آواز کیسی آئی؟ کہا ایسا لگ رہا تو عمر کان کے پیچھے کھڑے. یہ بات بڑی مشہور ہو گئی. لو عمر یہاں بیٹھے بیٹھے بڑی دور تک بات کر لیتا ہے, دور تک کا دیکھ لیتا. سنے ذرا, حضرت عمر کا ایک دوست تھا بچپن کا یار, کلمہ نہیں پڑھا اس نے, کافر ہے. اس کو پتا چلا عمر بہت دور تک کا دیکھنے لگا. سفر کیا, آ گیا مدینے. کہا عمر کدھر ہے؟ کسی نے کہا لہجہ نیچا کر, امیر المومنین ہے عمر. کیا ہے؟ آدھی دنیا کا حکمران ہے عمر. لہجہ نیچا کر. اس نے کہا ہوگا تمہارا حکمران میرا یار لگتا ہے, بچپن میں میرے ساتھ رہا کر. کدھر ملے گا؟ کہا 2 جگہیں ہیں, یا تو جنگل میں کسی پیڑ کے نیچے ہوگا یا پھر مسجد میں کسی مصلی پہ ہوگا, جا کر کے تلاش کر لو. آگے بڑا حضرت عمر مسجد سے نکل لگے گئے. اس نے جا کے حضرت عمر کو آواز دی, کہ عمر پہچانا میں تیرا یار بچپن کا. آپ نے دیکھا ہاں پہچان لیا. اس نے گردن میں ہاتھ ڈالا, کہنے لگا یار ایک بات سنی ہے. کہا کون سی بات؟ کہا سنا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے 1 مہینے کی مسافت کا دیکھ لیتا ہے. کہا تو نے سچ سنا ہے؟ کہا عمر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کہا کیا نہیں سمجھا؟ کہ ہم دونوں نے ایک ساتھ اونٹ چرائے ہیں, ایک ساتھ جنگل میں رہتے تھے. تیرا اونٹ گم جاتا تھا تو تجھے اونٹ نہیں ملتا تھا, خطاب تجھے ڈانٹتا تھا تو اونٹ میں تلاش کر کے لاتا تھا. عمر بتا تو سکی, کل بھی عمر تھا آج بھی عمر ہے. کل عمر اونٹ نہیں دیکھ پاتا تھا, آج یہاں بیٹھے بیٹھے مہینے کی مسافت کا دیکھ لیتا. کیا بات ہو گئی ہے؟ حضرت عمر نے کہا ہے کہ تو نہیں سمجھے گا. کہا سمجھانا بات کیا ہے؟ کہا کل بھی عمر تھا جو کچھ نہیں دیکھ پاتا تھا, آج بھی عمر ہے جو سب کچھ دیکھ لیتا ہے. حضرت عمر نے کہا صرف فرق یہ ہے کل تک میرا یار تھا